سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 78۔ یہ ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ وہ لوگ بستیوں سے بچتے ہوئے جا رہے تھے اور جنگلوں سفر کر رہے تھے۔ جب کوئی بستی نزدیک آئی تو ان میں سے کوئی ایک دو آدمی بستی میں چلے جاتی اور کھانے پینے کا سامان اور پانی لے آتی اور پھر سفر جاری ہو جاتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں چلتے ہوئے کتنے دن گزر گئے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ منحوس سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آخر ہم ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے یہاں سے ایک بہت بڑی کشتی حاصل کی اور ماں گھوڑوں کے اس میں سوار ہو گئے۔ اب ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، جو کئی دن تک جاری رہا۔ جوں ہم آگے بڑھتے جاتے تھے، دریا کا پاٹ چوڑا ہو جاتا تھا اور اس کے بہاؤ میں بھی تیزی آ جاتی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم لوگ دریا کے کنارے آباد اس شہر میں جا پہنچے۔ ہم دونوں کو راستوں اور منزلوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے گرفتار کرنے والوں نے ہماری رسیاں کھول دیں، کیونکہ اب انہیں ہماری طرف سے فرار ہونے کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ ہم فرار ہو کر کہاں جا سکتے تھے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں ہیں، اور نہ ہی ہم اس شہر میں کسی کو جانتے تھے۔ میں اور میری سہیلی دونوں روتے رہی اور ان لوگوں کی خوشامد کرتے رہی کہ ہمارے ٹھکانے پر واپس پہنچا دیں، لیکن ان لوگوں کا دل نہ پسیجا۔ بالآخر ہم نے صبر کر لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم اپنے لوگوں میں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے، اور ہم نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے سمندری سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے اور میری سہیلی نے اس سے پہلے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ اس قدر زبردست اور وسیع و عریض دریا کو دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے اور ہمیں بے حد خوف محسوس ہوا۔ ڈر کے مارے ہم کانپنے لگے، لیکن ہمارے آقاؤں نے ہماری ہمت بندھائی اور یہ کہا کہ اس سمندری سفر کے بعد ہماری قسمتیں بدل جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں ایک بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، جہاں ہم محل میں رہیں گے اور خوب عیش کریں گے۔ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اور بہت اچھے کھانے اور عمدہ کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ جس جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے، اس میں ان سب لوگوں کے علاوہ جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ ہمیں ان لوگوں سے ملنے جلنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور گرفتار کرنے والوں میں سے ایک آدمی ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہماری منزل کون سی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سمندری سفر کی زندگی ہمیں بہت عجیب و غریب محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں سمندر میں سفر کرتے ہوئے کوئی 10-15 دن کا عرصہ گزرا ہوگا کہ اچانک ایک دن ہمارا جہاز طوفان میں گھر گیا۔ بڑا سخت اور ہولناک طوفان تھا۔ میں نے اور میری سہیلی نے بھلا اس سے پہلے سمندری طوفان کہاں دیکھا تھا۔ ہمارے ہوش اڑ گئے، لیکن ہوش صرف ہمارے ہی نہیں اڑے تھے۔ ہمیں ان تمام لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے نظر آ رہے تھے جو ہمارے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور جن میں ہمارے گرفتار کرنے والے بھی شامل تھے۔ جہاز سمندر کی بھیانک موجوں میں ایک حقیر تنکے کی طرح ڈول رہا تھا، اور کچھ دیر بعد سمندری موجوں کے تیز و تند تھپیڑوں نے جہاز کو الٹ دیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو ہمارے الٹے ہوئے جہاز کا ڈھانچہ اس جزیرے کے ساحل پر پڑا ہوا تھا، جہاں اس وقت میں اور تم موجود ہیں۔ جہاز کے مسافروں میں سے ایک شخص کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ شخص مجھے اور میری سہیلی کو گرفتار کرنے والوں میں سے ایک تھا، اور اس کا نام تاتم تھا۔ پورے جزیرے میں صرف 2 آدمی زندہ تھے، ایک میں اور ایک تاتم۔ تاتم کے جسم پر کافی زخم آئے تھے، میں بالکل زخمی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور تاتم اس جزیرے پر رہنے لگے
ہم دونوں کی قسمت اب ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئی تھی اور دونوں ایک ہی جیسے حالات کا شکار تھے۔ جزیرے پر رہنا آسان نہیں تھا۔ یہاں ہر وقت جنگلی درندوں اور وحشی جانوروں کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ دوسرے، ہمارے لیے رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ تب تاتم کی تجویز پر میں نے اور تاتم نے تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے کے تختے، لٹھے اور کیبن نکال کر اس درخت پر لکڑی کا یہ چھوٹا سا مکان بنایا۔ ہمیں یہ کام کرنے میں کئی مہینے لگ گئے اور محنت بھی بہت کرنی پڑی تھی، لیکن بالآخر مکان بنانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ہم نے اس باقاعدہ طور پر رہنا شروع کر دیا۔ ہمارے کھانے کے لیے یہاں چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ جزیرے پر پھلوں کے درخت بڑی تعداد میں موجود تھے اور ہم ان پر گزارا کر رہے تھے۔ کبھی کبھار ہم ان چھوٹے موٹے ہتھیاروں کی مدد سے جو ہم نے تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے سے حاصل کیے تھے کسی چھوٹے سے جانور کا بھی شکار کر لیتے تھے اور اس طرح ہمیں گوشت کھانے کو مل جاتا۔ کافی عرصے تک میں اور تاتم ساتھ رہے تھے۔ ہم دونوں مل کر اس محفوظ مکان میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی رفیقی زندگی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ جزیرے کا یہ حصہ اونچی اونچی چٹانوں سے گھرا ہونے کے باعث جنگلی درندوں سے محفوظ تھا اور پانی بھی قریب ہی موجود تھا، اس لیے ہمیں یہاں سے نکل کر دور جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم دونوں کے پاس خوراک کی تلاش کے بعد جو بھی وقت بچتا وہ ہم ساحل پر گزارتے اور اس امید میں وہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا جہاز ادھر سے گزرے اور ہم اسے اپنی طرف متوجہ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور کوئی جہاز اس طرف سے نہیں گزرا۔ ہماری مایوسی میں برابر اضافہ ہوتا گیا اور ہمیں نظر آنے لگا کہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی اس ویران جزیرے پر گزارنی ہوگی۔ اور پھر ایک دن جب کہ ہم دونوں درختوں کے نیچے سے پھل چن رہے تھے، اچانک ایک کریہا اور بھیانک آواز سنائی دی۔ ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس بنمانوس کو کھڑے پایا جو اپنی خونخوار نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں کچھ فیصلہ بھی نہ کر پائے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اچانک اس بنمانوس نے تاتم پر حملہ کر دیا اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ جیسا کہ تم نے اسے دیکھا ہے، وہ بے حد بھاری بھرکم اور طاقتور بنمانوس ہے۔ اس نے فوراً ہی تاتم کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اسے بری طرح دبانے لگا۔ بیچارہ تاتم کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ اس کے حلق سے چند گھٹی گھٹی چیخیں نکلیں اور چند لمحوں میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں ایک طرف کھڑی ہوئی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے حواس جیسے معطل ہو گئے اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تاتم کو بچانے کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ بنمانوس نے تاتم کے جسم کو 2-3 زور زور سے جھٹکے دیے اور پھر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں خوفزدہ ہو کر بھاگی۔ میرا رخ اس درخت کی طرف تھا جس پر ہم نے لکڑی کا مکان بنایا ہوا تھا۔ بنمانوس مجھے بھاگتے دیکھ کر تیزی سے میری طرف لپکا، لیکن وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں آنن فانن درخت کے نیچے پہنچ گئی اور میں نے جٹاؤں کو پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران بنمانوس قریب آ چکا تھا اور کچھ دور کھڑا ہوا بڑے غور سے میری اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی جلدی چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی اور مکان کے اندر داخل ہو گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں کسی طرح بھی اس بنمانوس کی دسترس سے بچ نہیں سکوں گی اور وہ جلد ہی جٹاؤں کے سہارے چڑھتا ہوا اوپر آ جائے گا اور مجھے بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے گا جس طرح اس نے تاتم کو ہلاک کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہی اور مجھے اس ظالم بنمانوس کے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے خدشات بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ ذرا دیر میں بنمانوس جٹاؤں کی سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آ گیا اور لکڑی کے مکان میں داخل ہو گیا۔ میں خوف کے ماری ایک طرف کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ پر فوراً حملہ آور نہیں ہوا تھا، بلکہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا تھا اور عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بڑی دیر گزر گئی، وہ مجھے اسی طرح گھورتا رہا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب سرکنا شروع کر دیا۔ میرے پاس فرار کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ کونے میں دبکتی جاتی اور وہ برابر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی چمک تھی۔ میرا رواں رواں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں نے اوپر لکڑی کے مکان میں آ کر غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں تو میں کسی چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگر میں نیچے کھلی فضا میں ہوتی
تو بنمانوس کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ سکتی تھی اور ممکن تھا کہ کوئی جائے پناہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن یہاں تو کہیں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی اور میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور میرے اور اس کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور تب میں سخت حیران ہوئی جب اس نے بھاری بھرکم اور سیاہ ہاتھ اٹھا کر بڑی نرمی سے میرے شانے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی میرے شانے پر رکھ دیا اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ میں کوئی مزاحمت نہ کر سکی، میں مزاحمت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تب سے میں اس خوفناک بنمانوس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی محبوبہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتا ہے اور روزانہ کافی مقدار میں پھل میرے لیے لے کر آتا ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، وہ صبح کو نکل جاتا ہے اور پھر دوپہر کو کچھ دیر کے لیے واپس آتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ چلا جاتا ہے اور پھر شام کو واپس آتا ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران میں جزیرے کے اس حصے میں رہتی ہوں، کیونکہ یہ حصہ جنگلی جانوروں کی پہنچ سے دور اور محفوظ ہے۔ مجھے اس گوریلے کے ساتھ رہتے ہوئے خاصی مدت گزر گئی ہے۔ اب تو مجھے ماہ و سال کا حساب بھی یاد نہیں رہا۔ تاتم کے مرنے کے بعد سے میں نے کسی انسان کی یہاں شکل نہیں دیکھی۔ تم پہلے آدمی ہو جسے میں نے اس جزیرے پر دیکھا ہے۔ میں اب بھی سمندر کے کنارے جاتی ہوں اور وہاں گھنٹوں بیٹھی ہوئی اس بات کا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا جہاز، کوئی بھولی بھٹکی کشتی ادھر سے گزرے اور مجھے دیکھ لے۔ شاید میں کبھی دوبارہ انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکوں۔ میں نے اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم مجھے دوسرے انسانوں سے بہت مختلف نظر آتے ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں سنہری رنگت کی جلد والا کوئی انسان آج تک نہیں دیکھا۔ تمہارے بال تک سنہرے رنگ کے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے تمہیں چاند کی کرنوں سے بنایا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو، اور اس ویران اور دور افتادہ جزیرے پر تم کس طرح پہنچ گئے؟ نام کا مسئلہ ٹیڑھا میڑھا تھا پروفیسر۔ میں اسے اپنا نام کیا بتاتا، لیکن اسے مطمئن کرنے کی غرض سے مجھے اپنا کوئی نہ کوئی نام تو بتانا ہی تھا۔ اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ میں چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ غور کرتا رہا اور پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے لیے ایک نام کا انتخاب کر لیا۔ میرا نام فروز ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری داستان بھی تمہاری داستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ میں بھی ایک خانہ بدوش ہوں اور خانہ بدوشوں کے کئی قبیلوں کی زبانیں بول سکتا ہوں۔ گو کہ میں خانہ بدوش ہوں، لیکن کافی عرصہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر وطن سے باہر چلا گیا تھا اور میں نے کافی عرصہ دوسرے ملکوں میں گزارا۔ اب میں جہاز کے ذریعے ملک ہندوستان کی طرف جا رہا تھا کہ ہمارے جہاز کو ایک زبردست طوفان نے آ گھیرا۔ جہاز ٹوٹ پھوٹ کر نہ جانے کہاں کہاں بہہ گیا اور اس میں سوار سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ قسمت نے مجھے اس جزیرے پر لا پھینکا اور یہاں میری تم سے ملاقات ہو گئی۔ تمہاری داستان واقعی بڑی دردناک ہے اور میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تمہیں اس خوفناک بنمانوس کے چنگل سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ نہ نہ نہ، وہ جلدی سے گھبرا کر بولی، ایسا خیال بھی دل میں مت لانا۔ ایک لمبی مدت کے بعد میں نے ایک انسان کی شکل دیکھی ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ تمہیں بنمانوس کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ پایا تو وہ پلک جھپکنے میں تمہیں ہلاک کر ڈالے گا اور تم کسی صورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور میں اتنی جلدی تم سے محروم ہونا نہیں چاہتی۔ تم اپنے آپ کو بنمانوس کی نظروں سے پوشیدہ رکھو۔ شاید کبھی ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ ہم اسے ہلاک کر سکیں اور یہاں سے ہمارے فرار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کی باتوں پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھے ایک آدمی سمجھ رہی تھی اور میری جسمانی ساخت بھی ایسی نہیں تھی جس کی بنا پر وہ یہ توقع کر سکے کہ میں اس گوریلے کا مقابلہ کر سکوں گا۔ تاہم میں نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں فوری طور پر اس کے سامنے نہ آؤں تو میں ایسا ہی کروں گا، میں نے جواب دیا۔ چند روز انتظار کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں اسے ہلاک کر دوں گا، اور تم یقین کرو کہ اسے ہلاک کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ نہیں فروز، مارسیا نے کہا، ہمیں بڑی احتیاط اور ہوش مندی سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔
دوپہر تک میں اور مارسیا ایک دوسرے کے ساتھ رہی۔ وہ مجھ سے میرے بچپن کے بارے میں، میرے قبیلے کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھتی رہی اور میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ بھلا پروفیسر، میرا کون سا بچپن تھا جس کے بارے میں اسے بتاتا؟ چنانچہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے اسے ٹال دیا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی اور بنمانوس کے آنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن مارسیا کو اس بات کی بڑی فکر تھی۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ اسی درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤں جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ اس اصرار پر میں درخت پر چڑھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا۔ مارسیا کیبن والے درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئی اور بنمانوس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونچی اونچی چٹانوں کے اوپر نمودار ہوا اور وہاں سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ مارسیا کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سے پھل تھے جو اس نے مارسیا کے سامنے ڈال دیے۔ مارسیا ہاتھوں سے صاف کر کے وہ پھل کھانے لگی اور وہ بنمانوس حیوانی آوازیں نکال کر اپنی مسرت کا اظہار کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بنمانوس اٹھا اور حیوانی آوازیں نکالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مارسیا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ گوریلا اپنے بھدے جسم کے ساتھ چلتا ہوا چٹانوں کے اوپر جا پہنچا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کے کچھ دیر بعد مارسیا نے درخت کی طرف دیکھ کر مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نیچے اتر آؤں۔ میں نیچے اتر گیا۔ چلو اب چشمے پر چلتے ہیں، مارسیا نے کہا۔ وہاں چل کر خوب نہائیں گے۔ نہانے کے بعد ہم دونوں چشمے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ جہاں پر نرم نرم اور سبز گھاس اگی ہوئی تھی وہاں لیٹ کر اطمینان سے باتیں کرنے لگے، اور باتیں کرتے ہی کرتے نہ جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم دونوں سو گئے۔ اچانک ایک تیز خوفناک اور کریہا آواز نے ہماری میٹھی اور خوشگوار نیند کا خاتمہ کر دیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ چاروں طرف شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی اور ہم سے کچھ فاصلے پر دیو پیکر بنمانوس کھڑا ہوا خونی نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ مارسیا کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ مارسیا کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے سخت خوف اور دہشت کے عالم میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک بار کی بنمانوس تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھپٹ کر میری گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ مارسیا کے منہ سے ایک وحشتناک چیخ نکلی اور وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ بنمانوس نے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے گرد کس دیے تھے اور اب وہ خوب زور لگا لگا کر میری گردن کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تب میں نے اپنے ایک ہاتھ سے ایک زوردار دھکا دیا۔ میری گردن اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو گئی اور وہ قلابازی کھا کر دور جا گرا۔ میں نے اسے بالکل آہستہ سے دھکا دیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حلق سے ایک بھرپور خوفناک آواز نکالی اور میری طرف غراتا ہوا لپکا۔ میں نے ایک نظر مارسیا کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور شاید بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں نے اب اس قصے کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی بنمانوس میری طرف لپک کر میرے قریب آیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی مضبوط اور موٹی گردن پکڑ لی۔ گوریلے نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اسے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے سینے کا گوشت ادھیڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میرے ہاتھوں کا دباؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ اس کے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں جو آہستہ آہستہ نرم پڑتی جا رہی تھیں، کیونکہ میں رفتہ رفتہ اپنا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور اس کی زبان باہر نکل آئی۔ اس کا دیو پیکر جسم میرے بازوؤں میں جھولنے لگا۔ میں نے ایک نظر مارسیا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب بدل گئے تھے۔ ان میں اب خوف کی جگہ غیرت موجود تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنمانوس کی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور پھر اس کے جسم کو زمین پر گرا دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ اس کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک وہ کانپتا رہا اور پھر اس کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو پیر سے دھکیلا۔ وہ بے جان ہو چکا تھا۔ مارسیا چند لمحوں تک دور کھڑی ہوئی کبھی مجھے دیکھتی تھی اور کبھی بنمانوس کو، پھر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ کیا تم نے اسے واقعی ہلاک کر دیا ہے فیروز؟
اس نے بے یقینی کے انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو؟ میں نے کہا، اور چاہو تو چھو کر بھی دیکھ لو۔ اس کے تن مردہ میں اب کوئی جان باقی نہیں ہے، یہ اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ تم نے کیسے کیا فیروز؟ تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو، میں نے مارسیہ سے کہا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بنمانوس کو ہلاک کر دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دیکھو میں جو کچھ کہتا تھا وہ میں نے کر دکھایا۔ تم واقعی ٹھیک کہتے تھے۔ اچانک مارسیہ مجھ سے لپٹ پڑی۔ تم غیر معمولی طور پر بہادر ہو، تمہارے اندر طاقت اور قوت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اگرچہ تم دیکھنے میں ایسے نظر نہیں آتے۔ تم نے اس قدر طاقتور بنمانوس کو اتنی آسانی سے ہلاک کر کے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، تاتم کا جسم تم سے کم از کم 1.5 گنا زیادہ تھا، لیکن جب بنمانوس نے اس کی گردن دبائی تو وہ بیچارہ حرکت نہیں کر سکا اور چند ہی لمحوں میں ختم ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی مارسیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرا شانہ اس کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کیا بات ہے مارسیہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ خوشی کے آنسو ہے فیروز، اس نے کہا۔ آج ایک لمبی مدت کے بعد مجھے اپنے انسان ہونے کا احساس ہوا ہے، ورنہ میں تو اس جانور کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی جانور بن گئی تھی، اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں اسی طرح حیوانی زندگی گزارتے ہوئے ایک دن اس بے نام جزیرے پر مر جاؤں گی، اور مرتے وقت بھی کسی انسان کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی۔ لیکن دیوتاؤں کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے میرے حال پر رحم کیا کہ میری نجات کے لیے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اب کم از کم مجھے ایک انسان کی رفاقت تو حاصل ہے۔ تم اس رفاقت پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو مارسیہ، میں نے جواب دیا۔ شام ڈھل گئی تھی پروفیسر، سورج غروب ہو چکا تھا۔ چشمے کے کنارے جہاں ہم دونوں موجود تھے اب بالکل اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر مردہ بنمانوس کا جسم پڑا ہوا تھا، جو اندھیرے کی وجہ سے ایک سیاہ ڈھیر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے مارسیہ کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح مارسیہ کی زندگی کی ایک نئی صبح تھی۔ فیروز، اس نے مجھ سے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنی ساری زندگی اس ویران جزیرے پر گزار دیں گے؟ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی؟ یہاں سے نکلنے کی ایک ہی سبیل ہو سکتی ہے، میں نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جہاز ادھر سے گزرے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لیتا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جزیرہ سمندر پر کس جگہ واقع ہے اور یہاں سے قریب ترین ملک یا شہر کون سا ہے۔ اس صورت میں اگر ہم اس جزیرے سے نکل کر جانا بھی چاہیں تو کہاں جا سکیں گے؟ فرض کر لو کہ ہم دونوں مل کر کچھ دنوں کی محنت سے ایک کشتی تیار کر لیں اور اس میں بہت سا سامان خورد و نوش اور پینے کا پانی رکھ کر سفر پر روانہ ہو جائیں، تو بھی کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ سفر کتنے دنوں کا ہوگا اور ہماری کشتی میں موجود کھانا اور پینا کب تک ہمارا ساتھ دے سکے گا۔ اگر کہیں کوئی آبادی، کوئی ساحل نہیں ملا تو پھر ہم سمندر میں ہی بھٹکتے رہیں گے اور اسی عالم میں ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ میں مارسیہ سے اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ظاہر ہے پروفیسر کہ جہاں تک میرا اپنا تعلق تھا تو میں کسی بھی وقت یہاں سے جہاں چاہتا جا سکتا تھا، لیکن مارسیہ کو ساتھ لے کر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک عام انسان تھی اور اس کی اپنی انسانی ضروریات تھیں جنہیں نظر انداز کر کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ مارسیہ میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر ٹہر ٹہر کر کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو فیروز، ہمارے یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جہاز اس علاقے کی طرف آ جائے، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن فیروز، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اتنے اچھے انسان ہو، اس قدر خوبصورت اور دل نواز شخصیت کے حامل ہو کہ میں اس ویران جزیرے پر تنہا تمہارے ساتھ پوری زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں۔ یقین کرو کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو اس وقت تک مجھے اس بات کی کوئی خاص فکر نہیں ہے کہ میں انسانی آبادی میں ہوں یا انسانی آبادی سے دور کسی ویرانے میں۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو مارسیہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی تم دل و جان سے عزیز ہو اور میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ مجھے بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں آبادی میں رہ رہا ہوں یا کسی ویرانے میں۔
اس دن سے میں اور مارسیا ایک ساتھ رہنے لگے۔ یہ بڑی عجیب و غریب زندگی تھی پروفیسر، اور میری طویل زندگی کا یہ ایک نہایت دلچسپ اور انوکھا تجربہ تھا۔ میں ایک حسین و جمیل نوجوان عورت کے ساتھ ایک جزیرے پر بالکل تنہا تنہا رہ رہا تھا۔ اس جزیرے پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا انسان نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی اس عجیب و غریب تجربے سے گزر رہے تھے۔ میں اور مارسیا ہر دم ساتھ رہتے تھے۔ میں جان بوجھ کر اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا، مبادا کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ آور ہو جائے یا اسے کوئی اور نقصان پہنچ جائے۔ اس دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جب مجھے اپنی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ مارسیا میری بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میں کس گوش و پوست کا بنا ہوا انسان ہوں۔ میں نے اس کے بے حد اصرار کرنے پر ٹالنے کی غرض سے اسے یہ بتا دیا کہ میرے اوپر بعض دیوتاؤں کا سایہ ہے اور وہ مشکل کے وقت میری مدد کرتے ہیں اور مجھے خصوصی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ مارسیا میرے اس جواب سے بالکل مطمئن ہو گئی۔ میں اور مارسیا روزانہ صبح کو چشمے پر نہانے کے بعد سیدھے ساحل پر پہنچ جاتے اور پھر سارا دن وہیں بیٹھے رہتے۔ ہماری نظریں سمندر کی پناہیوں میں دور دور تک بھٹکتی پھرتیں اور کسی جہاز کی تلاش میں سرگرداں رہتیں۔ لیکن دن پر دن، مہینے پر مہینے اور سال پر سال گزرتے چلے گئے اور کسی جہاز کی جھلک تک مجھے نظر نہیں آئی۔ ہم دونوں ایک مخصوص زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ ہماری راتیں یا تو کیبن کے اندر گزرتیں یا پھر ہم سخت گرمیوں کے موسم میں کیبن والے درخت کے نیچے ہو جاتے۔ ہمارا گزارا صرف جنگلی پھلوں پر نہیں تھا، بلکہ میں کافی شکار بھی مار لیتا تھا، اور پھر ہم لوگ سمندر سے مچھلیاں بھی پکڑتے رہتے تھے۔ اس لیے ہماری غذا میں کئی چیزیں شامل ہو گئی تھیں۔ موسم بدلتے رہے اور کئی سال گزرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے پروفیسر کہ کبھی کبھی میں زندگی کی یکسانیت اور ہمواری سے اکتا گیا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگاموں سے بھرپور دنیا میں واپس ہو جاؤں، جہاں زندگی کی گہما گہمی میری منتظر تھی۔ لیکن صرف مارسیا کے خیال سے میں اپنے آپ کو ایسا کرنے سے باز رکھتا۔ مجھے معلوم تھا کہ مارسیا کی زندگی کا واحد سہارا میں ہی ہوں، اور میں اگر یہاں سے روانہ ہو گیا تو پھر مارسیا کے زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ بات یہ تھی کہ میں مارسیا کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہمیں کسی آبادی تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑے گا۔ ایک صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ذرا سمندر میں تیر کر آگے جاؤں کہ شاید مجھے دور نزدیک کہیں کسی آبادی کے نشان نظر آ جائیں۔ میں نے مارسیا سے کہا کہ میں سمندر میں تیرنے جا رہا ہوں اور شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ وقت ساحل پر گزارنے کے بعد کیبن میں واپس چلی جائے اور آرام کرے۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہا اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مارسیا ساحل پر بیٹھی رہی۔ میں تیز تیز تیرتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ مجھے تیرتے تیرتے شام ہو گئی تھی۔ اس تمام عرصے کے دوران چاروں طرف سمندر کی مہیب موجوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خشکی یا آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب مجھے تیرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں بہت دور نکل آیا ہوں اور اب مجھے واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مجھے تیرتے تیرتے صبح ہو گئی، تب کہیں جا کر میں واپس جزیرے کے ساحل پر پہنچا تھا، جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ جب میں جزیرے کے ساحل کے قریب پہنچا تو صبح کا وقت تھا اور افق پر سورج طلوع ہو رہا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ دور بہت دور سمندر کے آخری کنارے سے آگ کا ایک بڑا سا گولہ برآمد ہو رہا ہے۔ میں اس منظر سے بہت محظوظ ہوا، لیکن جو میں نے دیکھا اس نے مجھے شدید شرمساری کے احساس سے دوچار کر دیا۔ مارسیا صبح کے دھندلکے میں ٹھیک اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں کل میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ایک عجیب قسم کے احساس جرم سے دوچار ہوا۔ جب میں نے مارسیا کے قریب پہنچ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ تم آ گئے فیروز، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میرے ذہن میں یہ برا خیال آ رہا تھا کہ شاید تم سمندر کی موجوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ میں یہاں اس لیے بیٹھی تھی
کہ اب میرا واپس جزیرے پر جانے کا کوئی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتی، اور جانتے ہو اس کے بعد میں کیا کرتی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خود کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دوں گی۔ تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا اب میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھلا تمہارے علاوہ میرا کون ہے جس کے سہارے میں زندہ رہوں؟ تمہارے بغیر تنہا اس ویران جزیرے پر رہ کر میں کیا کرتی؟ اور پھر پروفیسر، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ شاید احساس ندامت کے ساتھ میں نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا لیا۔ تم اتنی پریشان نہ ہو مارسیا، میں نے اس کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، میں زندہ سلامت ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں۔ بات صرف اتنی تھی کہ میں تیرتے ہوئے زیادہ دور نکل گیا تھا اور مجھے وقت کا احساس نہیں رہا تھا، لہٰذا واپسی میں مجھے وقت لگا۔ مجھے معاف کر دو مارسیا، آئندہ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ مارسیا نے محبت کے نشے سے بے خود ہو کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے اور انہیں والہانہ انداز میں اپنی آنکھوں سے رگڑنے لگی۔ تم کل صبح سے اب تک یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے خجالت آمیز انداز میں پوچھا۔ ہاں فروز، اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں کل صبح سے یہیں بیٹھی ہوں، بھلا میں یہاں سے کہاں جا سکتی ہوں؟ میں تمہارے بغیر جزیرے پر کسی طرح واپس نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں وہاں سے چل دیے۔ سب سے پہلے میں اسے چشمے کے نیچے لایا، جہاں ہم دونوں نے طلوع ہوتے وقت آفتاب کی مدھم روشنی میں فرحت بخش غسل کیا، اور اس کے بعد میں اسے کیبن میں لے گیا۔ وہاں کافی مقدار میں پھل موجود تھے۔ میں نے مارسیا کو اصرار کر کے بہت سے پھل کھلائے اور خود بھی تھوڑے بہت کھائے۔ اس کے بعد ہم دونوں لیٹ کر بے خبر سو گئے۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک مارسیا کی زندگی ہے میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، خواہ مجھے کتنے ہی لمبے عرصے کے لیے اس ویران جزیرے پر زندگی گزارنی پڑے۔ بات یہ تھی پروفیسر کہ میری زندگی میں ماہ و سال وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے تو ہر حال میں زندہ رہنا ہی ہے، لیکن مارسیا دنیا کے تمام انسانوں کی طرح ایک فانی ہستی تھی اور وقت کے لامحدود اور ناپید ہنگاموں میں سے محض ایک نہایت مختصر سا، نہایت حقیر سا حصہ لے کر آئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اسے جتنے دن زندہ رہنا ہے وہ ہنسی خوشی زندہ رہ لے، اور ویسے بھی مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا اور میں اسے ایک مظلوم سمجھتا تھا۔ اس بیچاری نے اپنی زندگی کے سکھ کے دن بہت کم دیکھے تھے۔ لڑکپن میں اپنے ماں باپ اور اپنے قبیلے سے بچھڑ کر بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کے بعد سمندری طوفان کا شکار ہو گئی، گو کہ اس کی زندگی بچ گئی، لیکن ایک اور عذاب میں گرفتار ہو گئی اور مدتوں ایک نہایت مکروہ اور غلیظ انداز میں زندگی گزارنی پڑی۔ اس عذاب سے نجات تو مل گئی، لیکن قسمت میں وہی ویرانہ لکھا رہا۔ مجھے مارسیا بہت قابل رحم عورت معلوم ہوئی، اور میں نے اس کی زندگی کے آخری سانسوں تک اس کا ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔